अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम तबूक में मौजूद हैं। मक्का मुकरमा से चले थे सुबह 4:30 बजे और अभी यहाँ हम तकरीबन 4:45 बजे 12.5 घंटे का तकरीबन सफ़र करके हम यहाँ पहुँचे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम उस मकाम पर हैं, ये बोर्ड पे लिखा हुआ भी हुआ है कि ये नबी अलैहिस्सलाम ने इस कुएँ में तबूक के मौके पे, ग़ज़वा तबूक के मौके पे यहाँ पानी पिया। सबसे पहले कौन सी जगह पहुँचे? वो कुआँ था तबूक के मौके पे। कुएँ को देखा, अभी तो बिल्कुल खुश था, कुछ नहीं था उसमें, उसके दरमियान एक खजूर का पेड़ लगा हुआ था और कुएँ के बिल्कुल करीब एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। पुराने ज़माने का ही था, उसकी 1.5-2 फुट ऊंची और बहुत चौड़ी मजबूत उसकी दीवारें थीं। खाली था, खुश था। उसको देखा और उसके बिल्कुल साथ किला था। फिर हम किले के अंदर गए तो अब नबी अलैहिस्सलाम की जो सहाबा के साथ उस वक्त तादाद थी ना लश्कर की मुसलमानों की 30,000, 30,000, फिर जानवर भी थे, घोड़े, ऊँट, तो एक अच्छी खासी जगह बनती है जहाँ नबी अलैहिस्सलाम के खेमे होंगे, सहाबा के, और सब पूरा एक लश्कर था, तो बहुत बड़ी जगह होगी। तो कुआँ था, साथ जो मुत्तसिल वो है किला, तो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने पड़ाव वहाँ डाला था। एक बात मैं पहले अर्ज़ कर दूँ कि जहाँ जहाँ भी इंसान जाता है, मैं गया हूँ, आइंदा भी अल्लाह ले जाए, पहले भी गया, तो जो चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखती हैं उनमें तो तकरीबन कोई शक नहीं है इंशाअल्लाह ताला तकरीबन वो ठीक है, लेकिन फिर भी गलती का और इम्कान मुमकिन है। लेकिन जो गुज़िश्ता अंबिया के साथ मुताल्लिक़ा आसार हैं उनमें क्योंकि इतनी तफसील से उसको इतनी एहतियात से महफूज नहीं किया गया, उसमें गलती का इम्कान बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमने किला देखा। किले के अंदर 2 मंजिला किला था, तो मुख्तलिफ़ कमरे बने हुए थे, नमाज की भी एक जगह उन्होंने बनाई हुई थी और मुख्तलिफ़ कमरों में मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं, कुछ उलमा की थीं, कुछ उस्मानी, अहद उस्मानी की, खिलाफत उस्मानिया की कुछ यादगारें थीं, उसको देखा। उसके बाद फिर अभी हम किले को देख रहे थे, इतने में अज़ानें हो गई। तो जैसे ही अज़ान शुरू हुई ना, वहाँ अज़ान मगरिब के बाद जमात में कोई 10 मिनट 8 मिनट का फ़र्क डाल देते हैं वो लोग। अब हमने कहा जी किले से निकलें, ऐसा ना हो कि मस्जिद बंद हो जाए, क्योंकि हम पहले मस्जिद ही गए थे। तो उन्होंने बताया कि भाई ये मस्जिद सिर्फ नमाज़ों के लिए खुलती है, नमाज के अलावा ये वाली मस्जिद उन्होंने बंद की हुई है। क्या हिकमत है ये हमें नहीं मालूम। अज़ानें शुरू हो गई तो हमने कहा फ़ौरी तौर पे यहाँ से निकलो। फिर हम लोग मस्जिद गए। फिर हमने जाके मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मगरिब की नमाज़ बाजमात अदा की। नमाज के बाद फिर हम लोग आए, सामने कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान में मुसलमान हैं, ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं, उलमा हैं और सहाबा कराम भी हो सकता है कि हों, लेकिन एक सहाबी तो यकीनी हैं, उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बिजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वहाँ गए, इसाले सवाब किया, दुआएं की। तो ये 4 मकामात थे तबूक में जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से थे। ये जो सहाबी थे हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बिजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको अबू नईम ने अस्हाब सुफ़्फ़ा में शामिल किया है। और ये यतीम थे, इनके पास अपना कुछ नहीं था, लेकिन इनके चचा बहुत मालदार थे और ये चचा की किफ़ालत में थे और चचा ने इनको ऊँट, घोड़े और बकरियां और खूब दिया हुआ था और कीमती जो है ना ये लिबास पहना करते थे। हज़रत जी ने भी, हज़रत जी का एक बयान है, हज़रत पीर हाफ़िज़ुल फ़िक़ाह अहमद नक्शबंदी दामद बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़दरदानी, ख़ुतबात फ़क़ीर जिल्द 13 में, तो उसमें हज़रत जी ने इस वाक़े को ज़िक्र किया। मैं वहाँ से ये वाक़या आपको ज़िक्र करके अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए, कलमा पढ़ लिया, चचा को ना बताया। चचा को जब पता लगा तो चचा ने कहा देखो तुम या तो ईमान को छोड़ो, नबी को छोड़ो और यहाँ रहो, नहीं तो फिर यहाँ रह नहीं सकते। उन्होंने कुछ इंतज़ार किया, देखभाला। उन्होंने कहा देखें भाई, मेरे ख्याल ये था कि आप शायद कलमा पढ़ लें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप कलमा पढ़ेंगे, तो अब अगर आप जो कहते हैं ठीक है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता फिर, क्योंकि चचा ने वार्निंग दी हुई थी और सख्ती करते थे। इन्होंने कहा जी अब मैं जाता हूँ। तो चचा ने इनको निकालते हुए मारा भी और सब कुछ वापस ले लिया, हत्ता के जिस्म का लिबास भी उतरवा लिया, बेलिबास करके, बिल्कुल बेलिबास करके जो है ना वो घर से बाहर निकाल दिया। माँ बहरहाल माँ होती है, माँ ने जब देखा तो माँ ने एक चादर जो है ना वो दे दी। वो चादर उन्होंने पकड़ी और उसके 2 टुकड़े कर लिए, एक बांध ली, एक ओढ़ ली। इसी वजह से ये 2 चादरों वाले कहलाए ज़ुल बिजादैन। नाम था अब्दुल्ला ज़ुल बिजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये सुबह के वक्त नबी अलैहि सलाम की खिदमत में हाज़िर होते हैं।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا کوئی آ رہا ہے شب غم گزار کے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ تو ایمان کی وجہ سے یہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تم اصحاب صفہ میں رہنا شروع کر دو۔ یہ وہ صحابی تھے جو قیمتی لباس پہنتے، اپنی سواریاں، ہر نعمت موجود تھی، لیکن دین کی خاطر قربانی دی، سب کچھ چھوڑ کر غریب جو صحابہ تھے اصحاب صفہ، جن کے گھر نہیں تھے، جن کے پاس رہنے کی وسائل نہیں تھے، تجارت نہیں تھی، زراعت نہیں تھی، ان میں رہنے لگے۔ تاہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ قربت جو تھی نا ان اصحاب صفہ کی، یہ تعلیم کے اندر بہت آگے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صفہ میں رہا کرو، اور کہا کہ تم ہر وقت میرے حجرے کے دروازے پر ہی رہا کرو، تم ہر وقت میرے حجرے کے دروازے پر ہی رہا کرو۔ کسی نے کیا خوب کہا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے تیرے قدم تک پہنچا۔ جس کو نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ مل جائے، سبحان اللہ۔ ابھی وہاں رہنے لگے اور قرآن بھی بہت کثرت سے پڑھتے اور خوب پڑھتے، ان کی آواز بھی بلند تھی اور بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ تلاوت کر رہے ہیں تو بلند آواز سے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں تو بلند آواز سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، یہ دیکھیں کسی کو قرآن پڑھنے دیتا، اتنی بلند آواز سے یہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھائیں۔ مقصد یہ تھا کہ اس کو سمجھائیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر چھوڑ دو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کر کے آیا ہے۔ اسی طرح اس الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا یا عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ بلند آواز سے تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اللہ اللہ کرنا ریاکاری نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بل هو احد الاواہین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نہیں بلکہ یہ خوف خدا، نرم دلی اور شفقت سے ذکر کرنے والوں میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی تائید فرمائی۔ اچھا اب تبوک کا موقع آیا، سفر تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام اعلان کیا تبوک کے لیے۔ ان کو معلوم ہوا یہ آقا کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ بدر اور احد میں تو میں شامل نہ ہو سکا، اب تبوک میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور دعا کر دیجئے اللہ مجھے شہادت دے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، جان دینا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ببول کے درخت کا چھلکا لے کر آؤ، ببول کے درخت کا چھلکا لے کر آؤ۔ وہ فوری طور پر گئے اور چھلکا لے کر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھلکا ان کی کمر سے باندھ دیا اور یوں دعا دی، اے اللہ میں کافر پر اس کے خون کو حرام قرار دیتا ہوں، میں کافر پر اس کے خون کو حرام قرار دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی ہر بات اللہ نے پوری کی ہے۔ یہ کیا مانگنے آئے تھے؟ شہادت مجھے ملے، آپ اللہ سے مانگے اللہ مجھے شہادت دے، میری تمنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ببول کے درخت کا چھلکا باندھ کے کمر میں فرمایا کہ اللہ میں کافر پر اس کے خون کو حرام قرار دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تو مراد یہ نہیں تھی، میں تو چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں، میری تو چاہت یہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، تو یہ تو دعا کچھ اور ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بخار ہوگا اور اللہ کے راستے میں تمہیں موت آئے گی، وہ شہادت کی موت ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام نے لقب دیا تھا نا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں موت کی تلاش میں، شہادت کی تمنا میں وہاں جاتا تھا جہاں زیادہ گھمسان کا رن ہوتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے سیف اللہ کہہ دیا تھا، کوئی کافر کی تلوار سے تو پھر اللہ کی تلوار نہیں کٹ سکتی تھی نا۔ تو یہ الفاظ ہوتے ہیں، بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں جو زندگی بھر پہرے دیتی ہیں۔ اچھا خیر، اب تبوک جب پہنچ گئے، پڑاؤ ڈال دیا، ان کو ہو گیا بخار، آخری وقت تھا، صحابہ نے اطلاع کی کہ عبداللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں محسوس ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت عبداللہ کو دیکھا اور حضرت عبداللہ نے اپنا سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی حال میں اللہ کو جان دے دے۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کتنی مبارک گود ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں حضرت عبداللہ کا سر تھا۔ انتقال ہو گیا، آقا نے فرمایا کہ ان کی تجہیز و تکفین کا اکرام کرو۔
اپنے خیمے تشریف لے گئے، وہاں جا کے اپنا لباس بھیجا، کرتا بھیجا، کہا کہ عبداللہ کو کفن اس میرے کرتے میں دینا ہے۔ غور کیجئے اللہ کتنا قدردان ہے، یہ وہ جسم ہے جو اللہ کے لیے بے لباس کیا گیا تھا، چچا نے پہنے ہوئے سارے کپڑے اتار دیے تھے، اللہ کے لیے بے لباس ہوا۔ اللہ کتنا قدردان ہے کہ آج اسی جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کرتے سے زینت دے رہا ہے۔ اللہ کتنے قدردان ہیں۔ نبی علیہ السلام کے مبارک کرتے میں ان کی تکفین کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کان من السابقین الاولین، ان سے 15 سال پہلے مسلمان ہوئے تقریباً، اور سابقون الاولون میں سے ہیں، اور بہت درجے کے صحابی ہیں، امت کے فقیہ کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچانک میری رات کو تبوک کے سفر میں شریک تھا، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک حصے میں لشکر کے ایک حصے میں آگ جل رہی ہے۔ میں حیران ہوا، رات کو اس وقت آگ کا کیا تعلق؟ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابوبکر عمر موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی قبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا، کتنا اکرام ہو رہا ہے، کتنے بڑے بڑے صحابہ اور خود نبی علیہ السلام موجود ہیں، اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام جب قبر تیار ہو گئی، نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور کام جو ہے نا وہ کیا، اللہ نے ایک اور کام کروایا۔ وہ کیا؟ دیکھیں، قبر میں اتارنے کے لیے کون اترتا ہے؟ قریبی رشتہ دار، باپ بیٹا بھائی، اسی طرح ہی اترتے ہیں نا، خاوند قریبی لوگ اترتے ہیں۔ ان کا تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا، یہ تو اپنا مال، اپنا رشتہ دار، خاندان، قبیلہ سب اللہ کے لیے چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اللہ کی قدردانی کو دیکھیے، اللہ نے کیسی مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی قبر میں اتارا، نبی علیہ السلام اترے اور ابوبکر عمر کو فرمایا کہ یہ مجھے دے دو، اور اپنے بھائی کو آرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ مجھے دے دو، ان کے اکرام کا خیال کرنا۔ رسول اللہ نے ان کو پھر قبر میں لٹایا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ قبر میں لٹانے کے بعد کیا دعا فرمائی؟ اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں تمنا کرتا تھا کاش اس وقت میں ہوتا، کتنی خوبصورت رات تھی، کتنی پیاری رات تھی، کاش اس وقت میں ہوتا، حالانکہ میں 15 سال پہلے مسلمان ہوا ہوں۔ یہ ان کی پھر اس وقت آواز تھی دل کی، کاش اس وقت میں ہوتا۔ ایک اور عجیب بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 لوگوں کو قبر میں اتارا ہے، جن میں سے ایک یہ تھے۔ تو اس قبرستان میں کیونکہ دروازے بند تھے، اندر جانا نہیں تھا، تو باہر سے کھڑے ہو کے ایصال ثواب کیا اور دعائیں کی، اور اللہ سے مانگا اللہ ہمیں بھی دین کی خاطر جو ہے نا وہ قبول فرمائے، اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری موت بھی ایسے آئے، اللہ آپ ہم سے راضی ہوں، اس وقت موت دینا۔